یہاں ایک نیا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سمجھیں. آج قرآن سمجھانا ہے آپ کو، شان رسالت سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. جائیں تو آپ فخر کے ساتھ جائیں کہ ہم صحیح عقیدے پر ہیں. ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف ہو اس کا عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے. 7 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دونوں کا کیا ہے، مگر ضمیر یا فعل واحد کی استعمال کی. یعنی اس طرح سمجھیں کہ اگر میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ بتائیں کہ از اٹ کریکٹ اور انکریکٹ. غور سے سنیں، پھر آپ بتائیں گے کہ صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے. جملہ یہ ہے: علامہ نعیمی صاحب اور رضی نیازی صاحب ڈیلس گیا. غلط ہے یا صحیح ہے؟ بتائیں. سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے سوائے ایک آدمی کہ وہ ہمارا عبد البصیر خان، چونکہ پٹھان ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے چونکہ پٹھانوں کی زبان ہی یہی. یعنی میں کہوں اگر میں اور ڈاکٹر منصور میاں شکاگو سے آیا، غلط ہے یا صحیح؟ غلط ہے نا. اب ابھی میں قرآن کی آیت بتاؤں گا. قرآن مجید کی آیت میں اس طرح بیان کی، اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی بات کو، اپنی اور اپنے رسول کی بات کر کے تو آگے واحد کی ضمیر استعمال کیا. قرآن مجید نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 62، ارشاد فرمایا: واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. ہو کا جو لفظ ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور ہو کا معنی ہے اسے، معنی ہے اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیے. اب جس نے غلط کہا اس کی ایمان سے چھٹی. اب اس کا ایمان ہی غلط ہو گیا، خارج ہو گیا ایمان سے. اب کون کہے گا غلط؟ اللہ نے مور لگا دی. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ سب لوگ، سب صحابہ، مومن غیر مومن، سارے کے سارے. یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، کہا یردوہ، اسے راضی کریں. اللہ رسول دونوں کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں. یہ معنی ہے اللہ رسول دونوں کا یہ حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں. اب یہاں اسے ہونا چاہیے یا انہیں؟ نہیں، اب ایکچوئل بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہیں. لیکن اللہ نے انہیں نہیں کہا، چونکہ اگر دو کا ذکر ہے تو ترکیب بنتی تھی واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں. اگر زیادہ کی بات ہوتی تو کہتے یردوہم، وہ ان سب کو راضی کریں. چونکہ اللہ اور رسول دو کی بات ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا ان یردوہما، کہ حقدار ہے وہ دونوں کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں. اب اللہ پاک نے ذکر دونوں کا کیا، اپنا اور رسول کا. جب راضی کرنے کی بات آئی تو دونوں کو ملا کے واحد کی ضمیر بنا دی اور کہا اللہ اور رسول کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں، تاکہ یہاں وہ فرق مٹ جائے کہ خدا کی رضا اور ہے، مصطفیٰ کی رضا اور ہے. فرمایا خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا ایک رضا ہے. تو یہاں دو کو ایک بنا دیا. دو ایک ہو گئے مگر حد نہیں کراس ہوئی، حد سے نہیں بڑھے. دونوں کی رضا ایک ہو گئی مگر سٹل حد سے نہیں بڑھے. تو یہ پہلی بات، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک رضا تصور ہو جائے. اب دوسری آیت کوٹ کر رہا ہوں، سورہ النساء آیت نمبر 14: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے. دو کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، کہ ان کی حدود کو توڑے. ذکر دو کا کیا، ضمیر ایک کی لگائی، تاکہ پتہ چل جائے کہ حدیں خدا قائم کرے یا مصطفیٰ قائم کرے وہ حد ایک ہی ہوتی ہے، وہ دو حدیں نہیں ہوتی. خدا کی قائم کردہ حد بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی قائم کردہ حد ہے، اور مصطفیٰ کی قائم کردہ حد وہی ہے جو خدا کی قائم کردہ حد ہے.
تو خدا اور ہستی ہے، مصطفیٰ اور ہستی ہے. خدا خالق ہے، رسول مخلوق ہیں. خدا بھیجنے والا ہے، رسول آنے والے ہیں. خدا معبود ہے، رسول عبد ہیں. یہاں تو دو ہیں، مگر جب حکم دیتے ہیں، رضا دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، حد قائم کرتے ہیں، تو وہاں وہ حکم ضم ہو کر ایک بن جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. یتعدی حدودہ، کہ اس کی حدوں کو توڑے. پھر آگے آئیے، تیسری آیت سورہ الانفال آیت نمبر 20. اب یہ قرآن سے شان رسالت کو سمجھایا جا رہا. سمجھا کہ قرآن شان رسالت کو کیسے بیان کرتا ہے، کیا کیا ہائٹس اور کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا مختلف ایسپیکٹس دکھاتا ہے، کیا کیا ڈائمینشنز دکھاتا ہے قرآن. فرمایا الانفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. سورہ انفال آیت نمبر 20. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، دو کا ذکر آ گیا نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو. کس سے؟ باری تعالیٰ کس سے؟ اللہ جواب دیتا ہے اس سے. باری تعالیٰ کس سے؟ وہ کہتا ہے بتا نہیں دیا، اس سے. باری تعالیٰ بات تو دو کی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب کس سے منہ نہ پھیرنے کی بات ہے؟ وہ فرماتا ہے اس سے. وہ نہیں کہتا ان سے. ولا تولوا عنہما نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ نہ پھیرو، ان کی نافرمانی نہ کرو. فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. یہاں جب نافرمانی کی بات آئی تو خدا اور مصطفیٰ دونوں کا حکم ایک ہو گیا. ولا تولوا عنہ، اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو بار بار پوچھ رہے ہو کس کی کس کی کس کی، ارے یہی تمہاری کس کو تو درست کرنا چاہتا ہوں کہ نافرمانی مصطفیٰ کی ہو تو میری ہے، میری ہو تو مصطفیٰ کی ہے. خدا و مصطفیٰ کا فرمان بھی ایک ہے اور ان کی نافرمانی بھی ایک ہے. تو ایک واحد کی ضمیر استعمال کی. پھر اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 24 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب آواز دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، اجابت کیا کرو. استجابت کا حکم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز حکم کو مانا کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. یہ نہیں فرمایا جب وہ تمہیں بلائیں. عربی میں چاہیے یہ تھا نحو اور لغت کے قاعدے کے مطابق اذا دعواکم، کہ جب اللہ اور رسول بلائیں، یہ بنتا تھا اذا دعواکم. تو دعواکم نہیں کہا، سنگولر فعل استعمال کیا. اذا دعاکم سنگولر ورب. فرمایا اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. کون بلائے؟ تو بلانے کے وقت ایک کا کہہ دیا، ذکر دو کا کر دیا. اس لیے کہ رسول کا بلاوا محض رسول کا بلاوا نہ سمجھنا، وہی خدا کا بلاوا ہے. رسول کی بارگاہ میں جانا محض بارگاہ رسول میں جانا نہ سمجھنا، وہی بارگاہ خدا میں جانا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سنیے بخاری شریف کی حدیث. اب اس آیت کا مفہوم حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیے. اس آیت کی شرح آقا نے کی. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میری نماز کے دوران، یہ حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث، میری نماز کے دوران آقا علیہ السلام کو کوئی کام ہوا، کوئی ضرورت پیش آئی، تو فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی، ابو سعید، آواز دی آقا علیہ السلام نے، یا ابا سعید. میں نماز پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں فلم اجب ہو، تو میں نماز پڑھتا رہا، تو میں نے آقا علیہ السلام کو جواب نہیں دیا چونکہ نماز میں تھا. تو آقا علیہ السلام نے بلایا تو میں خاموش رہا، جواب نہیں دیا. تو جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا
ثم اتیتہ، نماز کے بعد جب حاضر ہوا تو فقال ما منعک ان تأتینی، ابو سعید جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تمہیں کس شے نے روکا؟ اسی وقت فوری میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ لبیک کیوں نہیں کیا؟ میری بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ کس نے تمہیں روکا؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی کنت اصلی. اب یہ حدیثیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ قرآن ہی ہے، مگر بہت سی جگہیں دنیا میں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اگر آپ 25 سال بھی وہاں 40-50 سال بھی گزار دیں، جمعہ بھی پڑھیں، خطاب بھی سنیں، مجالس میں جائیں، نہ یہ آیتیں کبھی سننے کو ملیں گی نہ یہ حدیث ملیں گی. ایسے جیسے یہ آیتیں ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ ستیلا سلوک ہو گیا ان کے ساتھ. استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد، جیسے آیتیں ہی خارج کر دی گئی ہیں. کوئی نہیں سنائے گا یہ آیتیں، یہ حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا. دین کو ٹکڑے کر دیا گیا ہے. اپنا جو پرسنل ویو ہے، اپنا جو ویژن ہے ذاتی، اپنا جو عقیدہ، اپنی جو سوچ ہے، اس کو ٹھوس دیا ہے قرآن اور حدیث پر. مطلب کی چیزیں لینی ہے، دوسری چھوڑ دینی ہے، اور لوگوں کے اوپر فتوے لگانے ہیں الٹا. تو عرض کرتے ہیں حضرت ابو سعید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہوا. آگے جواب سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم علم یقل اللہ تعالی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ابو سعید تم نے خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب خدا اور مصطفیٰ آواز دے تو فوری لبیک کر کے بارگاہ میں چلے جایا کرو؟ تو میرے بلاوے پر آنا ضروری تھا یا نماز پڑھتے رہنا ضروری تھا؟ دوران نماز بھی تم پر واجب تھا، نماز جہاں تھی وہیں چھوڑ کر دوڑ کے میرے پاس آ جاتے. اندازہ کر لیں، یہ مقام ہے، یہ ہے شان رسالت جو قرآن میں بیان ہو رہی. یہ ایک واقعہ ابو سعید بن معلہ کے ساتھ پیش آیا. ایک دن اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا.